بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مانگنا چاہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد مانگے، یہ کامیابی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ممتا کی تعریف نہ پوچھو۔ مشہور ہے کہ حضرت طارق رحمت اللہ علیہ جب ایک اندھیرے کنویں میں گر گئے تو اس کنویں پر سے کچھ حاجیوں کا گزر ہوا، جنہوں نے اس کنویں کو دیکھ کر کہا کہ اس کنویں کا منہ بند کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں گر جائے۔ یہ سن کر حضرت طارق رحمہ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر تو سچا ہے تو خاموش رہ۔ چنانچہ حاجی مسافر اس کنویں کو بند کر کے چلے گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس میں حضرت طارق رحمت اللہ علیہ موجود ہے۔ کنویں میں پہلے ہی سے اندھیرا تھا، اب اور بھی تاریک ہو گیا۔ قدرتی دو چراغ روشن ہوئے، جن کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا اثر رہا ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ سوچنے لگے، سچ اور جھوٹ تو اب ظاہر ہوگا، دیکھیے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اثر وہاں ان کے قریب آیا تو خیال کیا بس اب یہ مجھے نکل جائے گا، لیکن خدا کی قدرت، اثر دالہا سیدھا کنویں کے دہانے کی جانب چڑھتا چلا گیا، اور کنویں کے اوپر جو کچھ پانا گیا تھا اس سب کو علیحدہ کر کے اپنی دم حضرت طارق رحمت اللہ علیہ کی گردن سے پیر تک لپیٹ کر ڈول کی طرح ان کو کنویں سے باہر لے آیا اور اپنی دم ان کی گردن سے نکال کر چلتا بنا۔ حضرت طارق رحمت اللہ علیہ نے ایک غیبی آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہ رہا ہے کہ اے طارق، دیکھ یہ تیرے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے تیرے دشمن کو تیری نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کرنے کے سبب سے ان کا نام طارق صادق مشہور ہو گیا۔ لوگوں کے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار نہ کریں جتنے برے وہ ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اتنا ہی اچھا رویہ اختیار کیجیے جتنے اچھے آپ ہیں۔ اللہ کن کو اپنا دوست بناتا ہے؟ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے نا، تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو، یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض لمبائی چوڑائی میں ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اور اس کے کنارے برابر ہیں، اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکدار اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ معطر ہے، اس کے کوزے آسمان کے ستاروں جیسے ہیں۔ جو شخص اس میں سے پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے۔ اور سورج کے طلوع و غروب کے اوقات کو اپنی نماز کے لیے متعین نہ کرو، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ مرد کی اچھی تربیت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود وہ اس کی تذلیل نہیں کرتا،
اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص العقل سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال کرتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا اچھا ساتھی۔ میں نے جب لوگوں کو زندگی میں آنے کے بعد زندگی سے جاتے دیکھا، رشتے بننے کے بعد ٹوٹتے دیکھا، تب سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ رشتہ بنانے سے پہلے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، جب آپ کو ان کی عادت ہو جاتی ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کئی کسی مجبوری کی سبب چلے جاتے ہیں۔ چاہے آپ کو ان کے بغیر رہنا بھی نہ آتا ہو، مگر سب اپنی عادت ڈال کر آخر چلے جاتے ہیں۔ جانا ہی ہوتا ہے تو آتے ہی کیوں ہیں؟ مت آیا کریں نا، پھر کیوں آتے خراب کرتے ہیں اور دوسروں کی۔ اس لیے مجھے رشتے بنانے سے ڈر لگتا ہے۔ بندہ اکیلا ہو تو ہی بہتر ہے، تنہائی ہی اچھے ساتھی ہوتی ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دب دبایا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جاؤ، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے بعد وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے لیے کوئی صدقہ نکال گیا، تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ 7 تباہ کن گناہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں روشنی بکھیرنے پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں، یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن اس زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے، تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے، بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں
اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور خوابوں کا عکس ہوتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، جو دعا میرے دل میں ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دے، آمین۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے مضبوط کی بجائے بے حس بننا ضروری ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے ہوئے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے بناتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، ماں کے درد کو محسوس کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پل صراط جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا، فقط وہ لوگ پل صراط عبور کریں گے جن کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا پروانہ ہوگا۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے ذکر کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو حرام مال کھاتا ہو، جو بکثرت غیبت کرتا ہو، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اسی میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔
حسد سے بچو کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ انگلیاں اکثر وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی آنکھ ملانے کی۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ ایک عورت کی عزت مٹھی میں بند اس خشک ریت کی طرح ہے کہ جسے وہ جب تک حیا اور شرم کی نمی سے نم نہ رکھے وہ ہاتھوں سے لمحوں میں کھسک جاتی ہے۔ خبردار حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا، مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دبدبایا، آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جا، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ سورہ نو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زندگی سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے